پارہ نمبر 27 کا دوسرا ربع سورۃ النجم کی آیت نمبر 31 سے 62 تک ہے، اور سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 سے 55 تک ہے، اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 سے 24 تک ہے۔ سب سے پہلے یہی بتایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، وہ جانتا ہے کہ یہ کتنی زندگی گزارے گا، کیا اس کا عقیدہ ہوگا، کیا اس کے اعمال ہوں گے، اخلاص ہوگا یا دنیا ہی میں غفلت کی زندگی گزارے گا، دنیا ہی کو راضی کرنے میں لگا رہے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ کو سب علم ہے، سب حساب کتاب کیا جا رہا ہے، لہٰذا اللہ ہی قیامت کے دن سب کا حساب کرے گا اور فیصلے کرے گا کہ کس کو کہاں جانا ہے، جنت میں یا جہنم میں، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے۔ یعنی ہر چیز مقصد سے پیدا کی گئی ہے، ہر چیز بھی، اور جس کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں وہ انسان بھی، اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے، یعنی جنت میں جگہ دے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، یعنی جو ایمان لائے اور انہوں نے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اعمال کیے، اور جو بڑے بڑے گناہ اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے رہے، یعنی بچ بچ کر چلتے رہے، وہ الگ بات ہے۔ کہا جا رہا ہے اللہ یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو گئے، یعنی جانے انجانے میں کمی کوتاہیاں ہو گئیں، لیکن انہوں نے اصرار نہیں کیا بلکہ سچی توبہ کی، اور آئندہ کبھی بھی ان کمی کوتاہیوں کو دوبارہ نہیں، ان گناہوں کو نہیں دہرایا۔ ان ربک واسع المغفرہ، بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو۔ هو عالم بمن اتقی، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے، یعنی خود کو بہت نیک نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی بس اب تو ہم نے مزید کوئی عمل نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کوئی بدعت کر رہا ہو، کوئی گناہ کر رہا ہو، اور وہ اپنی اصلاح نہ کرے کہ جی میں بہت نیک ہوں، پھر اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے نا۔ پھر اے نبی تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو رائے خدا سے پھر گیا، یعنی اس نے روگردانی کی اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا۔ کہا جاتا ہے ولید بن مغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے، بالکل ایمان لانے کے قریب تھا لیکن پھر اچانک لوگوں کے کہنے پر وہ ایمان نہ لایا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ اب بتایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں تھا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جو کہ اس نے صحیح کی، یعنی جو کوشش کی وہی اس دن دیکھی جائے گی، اور اس دن کوئی جو ہے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن ہر ایک کو اپنا حساب خود دینا ہوگا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی سعی یعنی اس کی محنت، اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، اور اس کی پوری جزا جو ہے اسے دی جائے گی، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشتا بھی ہے، یعنی دوسری زندگی جو بخشنا ہے یہ بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا یعنی کسی کو بہت دولت دی اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعراء کا یعنی ستارے کا رب ہے، یعنی جس کی کچھ لوگ پرستش کرتے تھے اسے رب بنا لیا تھا انہوں نے۔
اب مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو نافرمان اقوام تھی ان کا دیکھو کیا انجام ہوا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اس نے عاد اولا کو ہلاک کیا، اور ثمود کو جسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا۔ یہاں اوندھی گرنے والی بستیوں سے مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں۔ پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ چھا گیا، یعنی پھر ان پر جو پانی ہے سمندر کا وہ چھا گیا، یعنی بستیاں پانی کے نیچے ڈوب گئیں۔ سدوم اور امورہ کی بستیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے زلزلہ بھی آیا، کنکریوں کی پکی ہوئی مٹی کی بارش بھی ہوئی، اور پھر پانی بھی سب نے انہیں ڈھانک دیا، چھپا دیا۔ بس اے مخاطب، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں پر شک کرو گے؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، یعنی پہلے بھی خبردار کرنے والے آئے اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے آگے ہیں۔ آنے والی گھڑی یعنی قیامت قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا نہیں ہے، یعنی صرف اللہ کو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، یعنی قرآن پر تم حیرانگی کا اظہار کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، یعنی رونا چاہیے کہ تمہارا کیا انجام ہوگا، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو، یعنی دنیا ہی میں تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ بخاری اور احمد میں اور نسائی میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورۃ النجم کی پہلی بار بیت اللہ میں تلاوت فرمائی، حرم میں یہ سورۃ تلاوت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، اور سب جو کافر تھے مشرک تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے، 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورۃ النجم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کا ذکر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا بیان تھا۔ پھر انسانوں کو مختلف حالتوں میں اللہ رکھتا ہے اور آزماتا ہے، اور سرکش نافرمانوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کا مقصد اللہ کی طرف بلانا ہے، ہر طرح لوگوں کے دلوں میں اللہ اور آخرت کا صحیح تصور قائم کرنا ہے تاکہ وہ آخرت کی ہلاکت سے بچ جائیں۔ اب سورۃ النجم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر وہ صورت ختم ہوئی تھی، جبکہ سورۃ القمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عظمت کا بیان کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آپ وہ ہیں جن کے ایک اشارے سے چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، وہ بد نصیب ہیں۔ اب ان کی ہلاکت کا وقت کہا جا رہا ہے قریب آ لگا ہے۔ پھر گزشتہ اقوام کا ذکر ہے جو نافرمان تھی اور ہلاک کر دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پھر کہا جا رہا ہے مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے، یعنی ہر کام کا وقت مقرر ہے کہ کب ہوگا۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن واقعات میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، یعنی سبق ہے، ان میں ڈانٹ ہے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر،
اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی، یعنی جب کوئی خبردار کرتا ہے ان پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا یعنی فرشتہ ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے، یعنی جب سور کی آواز سنیں گے کہ گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، یعنی ٹڈی دل کی طرح نکلیں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا یعنی قیامت کا انکار کرتے تھے، اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے، یعنی بڑا ہی سخت دن آ گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تو 950 سال جو ہے اسی طرح سے نہ صرف یہ کہ جھٹلائے گئے بلکہ ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن دیکھو کس طرح ہم نے ان کی مدد کی۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، اور وہ پوری طرح جھڑکا گیا، یعنی بہت ڈانٹا اسے۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، یعنی میری قوم مجھ پر غالب آ گئی، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشمہ میں تبدیل کر دیا، یعنی نیچے سے بھی پانی ابل رہا تھا اور اوپر سے بھی برس رہا تھا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، یعنی جو ان کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا، یعنی کشتی میں جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت پر چلتے ہوئے ہمیں بے عزت کیا جاتا ہے، ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہماری ناقدری کی جاتی ہے، تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، یعنی آج بھی وہ موجود ہے۔ پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے۔ پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک مسلسل نحوست والے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی، یعنی جو 7 رات اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، کیونکہ بہت قداور تھے تو دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے تنے پڑے ہوئے ہوں کھجور کے درخت کے۔ پس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، یعنی میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھنے میں بہت آسان ہے، عمل کرنے کے لیے بہت آسان ہے، کوئی ہے جو اس نصیحت کو قبول کرے؟ ثمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، یعنی کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، یعنی اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل ہونا تھا، یعنی کوئی اور نہیں ملا تھا، ہمارے سردار نہیں نظر آئے؟ بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور سراسر غلط ہے، یعنی شیخی بار رہا ہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور کون غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ
کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے، ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا، یعنی ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن ان کے مویشی۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، یعنی اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، میرا خبردار کرنا۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے، یعنی جیسے جانور جب چر لیتے ہیں تو سب کچھ جو ہے وہ بھس بن جاتا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے۔ اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اب قوم لوط کا ذکر آ رہا ہے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔ ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال لیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب کو اور میری تنبیہات کا مزہ چکھو۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ اب قریش مکہ سے خطاب ہے، اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں کہ عذاب نہیں آئے گا؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے کہ عذاب نہیں آئے گا؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا جو ہے شکست کھا جائے گا۔ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، یعنی چہروں کے بل، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ اور ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، تقدیر کے ساتھ یعنی اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک چپکاتے ہی وہ عمل میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ کن کہتا ہے تو فیکن وہ کام ہو جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ پھر قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے، یعنی سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اب سورت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ جو متقین ہوں گے وہ اللہ کے مقرب ہوں گے۔ اس دن کہا جا رہا ہے نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا قرب الہی نصیب فرمائے۔ ربنا جعلنا منہم آمین۔ اب ہم سورہ رحمان کا آغاز کر رہے ہیں۔ مدنی سورت ہے، 67 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس میں انسان کی تخلیق کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا، اللہ کی قدرت کاملہ کا، اللہ کی شان اور عظمت کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔
آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ پس ہے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پس ہے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک رب ہی ہے۔ پس ہے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پس ہے جنو انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پس ہے جنو انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ پارہ نمبر 27 کا دوسرا ربع سورۃ النجم کی آیت نمبر 31 سے 62 تک ہے اور سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 سے 55 تک ہے اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 سے 24 تک ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 32، ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے اور جانے انجانے میں جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بھول چک ہو جاتی ہے، اس پر کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتا رہنا چاہیے، دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 38 اور 39، ہمیں آج اس دنیا میں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں اور خوب خوب کوشش کرنی ہے، کیونکہ آخرت میں یہی صحیح، یہی کوشش جو ہے وہ دیکھی جائے گی۔ سعیکم لشتیٰ۔ آیت نمبر 61 62، ہمیں کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، سجدے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 14، اگر کوئی دین پر چلنے کی وجہ سے ہماری ناقدری کرتا ہے تو ہمیں بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ کی راہ میں ناقدری اور جو بھی ہمارے مذاق اڑایا جاتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی بھی حق تلفی کی جاتی ہے اور ہم اللہ کی محبت میں برداشت کرتے ہیں تو اللہ ضرور قدردانی کرتا ہے۔ آیت نمبر 32، ہمیں قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، لہٰذا ہمیں اسے سیکھنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی نصیحت حاصل کریں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑا، ہماری ہدایت کا انتظام کیا، ہمیں بولنا سکھایا، جو کہ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ آیت نمبر 13، ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، شکر گزار رہنا چاہیے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم اللہ کی نعمتوں کو روز گننے کی عادت ڈالیں گے۔